بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہ قواعد کا تحقیقی مطالعہ کے دروس جاری ہے، اور ان دروس کی ہماری آج کی نشست نمبر ہے 27، اور آج کی نشست میں بھی ہم اپنے دوسرے حصے یعنی فقہ قواعد کا تطبیقی جائزہ، جس کے تحت 99 قواعد آئیں گے، اسی کے تحت ایک قاعدہ نمبر 13 شروع کر رہے ہیں۔ قاعدہ کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص۔ اس قاعدہ کا ترجمہ یوں ہے کہ جس جگہ نص موجود ہو وہاں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس جگہ نص موجود ہو، نص، وہاں پر اجتہاد کی کوئی اجازت اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس قاعدہ ایک تفسیری قاعدہ ہے، بڑا اہم قاعدہ ہے۔ بنیادی طور پر تو اس قاعدے کا تعلق اصول فقہ کے ساتھ ہے، لیکن فقہ قواعد کے اندر بھی عمومی طور پر اس کو لیا جاتا ہے، کیونکہ فقہ قواعد کے اندر اکثر قواعد جو ہے وہ اصولی بھی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا اصول فقہ کا ایک اصولی قاعدہ ہے جس کو فقہ قواعد کے اندر لایا گیا ہے۔ اور اس قاعدے کو ہم مختلف عنوانات کے تحت اس کا تجزیہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس کی دیگر تعبیرات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ قاعدہ جو ہے اس طرح کے الفاظ میں بھی ملتا ہے کہ لا اجتہاد فی مورد النص، اور اسی طرح النص یقدم علی الاجتہاد، یہ بھی ہے اس کی تعبیر۔ تو یہ ان دو تعبیرات کے ساتھ بھی یہ قاعدہ بعض کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد جو اگلا عنوان ہے وہ ہے الفاظ کی وضاحت۔ الفاظ کی وضاحت کے تحت دو تین الفاظ کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلا لفظ جو ہے اس قاعدے میں وہ ہے مساغ، کہ مساغ کا کیا مطلب ہے۔ مساغ یہ لفظ جو ہے عربی کا ہے ساغا یسوغ سے، اور اس کا اصل معنی آتا ہے آسانی، سہولت، کسی چیز کا مسلسل ہونا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ساغ الشراب فی الحلق، یعنی حلق میں پانی آسانی سے نیچے چلا گیا، اتر گیا۔ اور اس طرح جواز اور مباح کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ساغا بمانے جازا، تو مساغ کا ترجمہ ہو جائے گا جائز، یعنی جواز، گنجائش، یہ ہو جائے گا اس کا ترجمہ۔ دوسرا لفظ اس قاعدے میں ہے الاجتہاد۔ عمومی طور پر اکثر ساتھی اس کو جانتے ہیں۔ اجتہاد کا لفظ جہدن سے نکلا ہے، اور جہد کے معنی آتا ہے تکلیف، مشقت برداشت کرنا۔ البتہ لغت میں چھوٹی موٹی کوشش یا تکلیف یا مشقت کے لیے اجتہاد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ایسی تکلیف اور ایسی محنت جس میں باقاعدہ مشقت اور کلفت ہو، ایسی محنت کو اجتہاد کہتے ہیں۔ بہرحال اصطلاح کے اندر علماء نے اس کی مختلف تعریفات کی ہے۔ علامہ علی حیدر رحمہ اللہ نے اس کی بڑی مشہور اور بڑی تفصیلی تعریف کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ هو صرف وبذل الطاقة والقدرة لأجل الاستحصال على الحكم الشرعي الفرعي من دليله الشرعي بحيث لا يستطاع بذل وسع أكثر من ذلك۔ یعنی فقہا کی اصطلاح میں اجتہاد کا مطلب یہ کہ کسی دلیل شرعی دلیل سے شرعی حکم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی طاقت اور قدرت خرچ کرنا کہ جس سے زیادہ طاقت اور قدرت خرچ کرنے کی انسان میں استطاعت نہ ہو۔ یا اس سے بھی مختصر تعریف شیخ مصطفیٰ الزرقانی المدخل الفقی کے اندر کی ہے کہ بذل الجہد العلمی فی استنباط الاحکام الشرعیہ من ادلتها، کہ دلائل شرعیہ سے احکام شرعیہ کو مستنبط کرنے کے لیے علمی کوشش کرنا، یہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ بہرحال تو اجتہاد اور قیاس تقریباً قریب الفاظ ہے، اور قیاس کے بارے میں باقی تفصیلات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے نص۔ نص لغت میں اظہار کو کہتے ہیں، کلیئر کر دینا، واضح کر دینا۔ اٹھنے کے معنی میں بھی آتا ہے ارتفاع، اور جب کسی کی اقتباس کو بھی نص کہتے ہیں، یعنی جب آپ کسی قائل کی بات کو بعینہ ہی اٹھائیں گے تو اس کو بھی نص کہتے ہیں۔ تاہم عمومی طور پر جب نص کا لفظ فقہ، اصول فقہ وغیرہ میں اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس سے خطاب شارع مراد ہوتا ہے۔ خطاب شارع کا مطلب ہے قرآن کی آیت یا حدیث کوئی، اور بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس قاعدے میں تین چیزیں نص کے اندر شامل ہے: قرآن کی کوئی بھی آیت، اس طرح کوئی حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور تیسری چیز اجماع، تو اجماع بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ان تین الفاظ کی ضروری وضاحت تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہم دیکھ لیتے ہیں، تیسرا عنوان وہ ہے قاعدے کا مفہوم۔ قاعدے کا مفہوم جو ہے وہ تقریباً واضح ہے کہ یعنی اصول فقہ کا ایک اہم قاعدہ ہے جس کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے۔ یہ قاعدہ، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے
کہ جب کسی فقیہ کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ آتا ہے تو اس کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن میں دیکھے گا، حدیث میں دیکھے گا، علماء امت کے اجماعی مسائل میں دیکھے گا۔ ان 3 مقامات پر اگر وہ مسئلہ نہ پائے تو پھر مجتہد کا یہ حکم ہوگا کہ وہ اس مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور اجماعی مسائل میں اجتہاد کرے، غور و فکر کرے اور وہاں سے علت نکالے، اس علت کی بنیاد پر پھر اس حکم پر، اس مسئلے پر حکم لگائے۔ ٹھیک ہے، یہی ہے بنیادی پروسیس اجتہاد کا۔ اور اسی سے بھی معلوم ہو گیا کہ اجتہاد کے لیے ایک اہم اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جس مسئلے میں آپ اجتہاد کرنا چاہ رہے ہیں، جس مسئلے میں آپ اپنی رائے کی بنیاد پر شرعی حکم دینا چاہ رہے ہیں، رائے مطلب کہ قرآن و سنت جس کا بنیاد موجود ہو، اور اس کی بنیاد پہ آپ اجتہاد کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں قرآنی آیت، حدیث یا علماء امت کا اجماع وضاحت طور پر، واضح طور پر اس مسئلے سے متعلق نہ ہو۔ اگر اس مسئلے سے متعلق قرآن کی کوئی آیت یا حدیث اور علماء امت کی اجماع واضح طور پر موجود ہے تو اجتہاد نہیں کریں گے، بس وہی بعینی اٹھا کر اس کو وہی حکم لگائیں گے۔ ہاں اگر نہیں ہے واضح الفاظ میں کوئی حکم تو پہلے اس صورت میں اجتہاد کیا جاتا ہے، اور اس قسم کے مسائل کو مجتہد فی مسائل کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہیں سے ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اجتہاد کی گنجائش صرف وہاں ہے جہاں پر قرآن و سنت اور اجماع کی کوئی نص وغیرہ موجود نہ ہو۔ اس کے بعد چوتھا عنوان دیکھ لیتے ہیں کہ قاعدے کے دلائل، یعنی اس جو قاعدہ ہے یہ ہمارے سامنے، لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، یہ قاعدہ بنیادی طور پر کون سی شرعی دلائل سے ماخوذ ہے؟ باقاعدہ اس پر علماء نے، اہل علم نے قرآنی دلائل کا بھی ذکر کیا ہے، احادیث سے بھی اس پر دلائل ذکر کیے ہیں، علماء امت کا اس بات پر باقاعدہ اجماع بھی ہے، اور عقلی دلیل بھی علماء نے اس بات پر دی ہے کہ بھائی یہ اجتہاد جو ہے یہ نص کی موجودگی میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآنی دلائل میں سے سب سے پہلے تو سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حتمی فیصلہ کر دے تو اس کے بعد کسی بھی مومن مرد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی مومن مرد اور عورت کے لیے، کہ اس معاملے میں ان کو کوئی اختیار ہو۔ تو جب کسی بھی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد، تو اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ مجتہد بھی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ بھی جو ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ اور رسول نے قرآن و حدیث میں جو فیصلہ کر دیا اس پہ عمل کرے، وہاں اس کو اجتہاد وغیرہ کی کوئی اجازت نہیں۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک سورہ حجرات کی ایک جو آیت ہے شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو، تو اس سے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے۔ بہرحال حدیث سے بھی باقاعدہ اس پر وضاحت اور دلیل موجود ہے۔ ایک مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل کو جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ پوچھا تھا کہ بھائی جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے گا تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا میں سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھوں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں نہ ملے تو انہوں نے فرمایا تھا سنت رسول، پھر اس طرح آخر میں انہوں نے کہا تھا اجتہد رأیی، تو مطلب اجتہد الرأی والا جو آپشن ہے وہ انہوں نے قرآن و حدیث کے بعد رکھا تھا۔ تو اس سے بھی یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ بھئی باقاعدہ قرآن و سنت کی موجودگی میں اجتہاد کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس بات پر علماء امت کا اجماع بھی نقل کیا جاتا ہے۔ علامہ جساس رحمہ اللہ نے الفصول فی الاصول کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ لا خلاف فی سقوط الاجتہاد مع النص، یہ ان کے الفاظ ہے، لا خلاف فی سقوط الاجتہاد مع النص، اور اس بات پر عقلی دلیل بھی موجود ہے کہ بھئی نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد نہ دینا، تو یہ یعنی جب نص کے ذریعے حکم معلوم ہو گیا اس کے بعد اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اجتہاد میں جب غلطی کا بھی امکان موجود ہے۔ ہاں اسی لیے ایک شعر کے اندر یوں بیان کیا جاتا ہے اس اصول کو کہ الاجتہاد فی محل النص کتارک العین لاجل القص، تو اس طرح اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر اس قاعدے کے دلائل۔ اس کے بعد اس قاعدے کے کچھ عنوانات مزید بھی ہے، لیکن اس کو ہم ان عنوانات کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے کیونکہ وہ ذرا تفصیلی ہے۔ یہ اب تک ہم 4 عنوانات پڑھ چکے ہیں، دیگر تعبیرات، الفاظ کی وضاحت، قاعدہ کا مفہوم اور قاعدہ کے دلائل۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس عنوان آئے گا کہ قاعدے میں اجتہاد سے کیا مراد ہے، اس کے تحت انشاءاللہ ہم 2 قسمیں بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو عنوان آئے گا وہ قاعدے میں نص سے کیا مراد ہے، وہاں پر بھی پھر 4 صورتیں بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ قاعدے کی کچھ تفریحات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ جو عنوانات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیکھ لیتے ہیں۔